بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصی کا پورا اتہاس کہ اسرائیل اس کے لیے اتنا جنگ کیوں کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جس کی پوری ہسٹری، پورا اتہاس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستو، اس پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بنایا گیا۔ لیکن بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا، یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور کسی کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام نے، تو کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے بنانے کی صحیح روایت کون سی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر دوستو، ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جناتوں سے بنوایا تھا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں۔ تو دوستو، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی جو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جو یروشلم میں موجود ہے۔ اس کا پورا اتہاس، پوری ہسٹری آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آدھا ادھورا نہ دیکھیں، پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، شہر کو غور سے دیکھیے، جس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ لوگوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے لڑی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگ شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کا ہر حصہ، ہر جگہ پاک، پوتر اور مقدس ہے، اور اس شہر کو اس دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرموں کے لوگوں جیسے یہودی، عیسائی، مسلمان بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنے کی تیاری اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور وہ صلیب پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہی موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد، جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔
اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمانوں عیسائیوں کے بیچ جنگ ہوتی رہتی تھی، اور ان کی جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئیں، اور آج کے زمانے میں اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے زمانے میں یہ شہر اس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانیں تو یہ بھی بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سالومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت میں سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی ایک ایسا بکسہ ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرک ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ برباد کر دیا۔ مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا، اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک ہی دیوار بچ گئی جہاں آج جا کر یہودی روتے ہیں اور جس کو ویسٹل وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد ہی یعنی 540 عیسوی میں سرد گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن چلے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس بلکہ انہوں نے سائرس کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا، پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے
طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کو رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن بغاوت کے شروع میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور پھر یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا۔ پھر 638 عیسوی میں مسلمان کے اگلے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہ سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مگر شروع سے ہی یہودی فوج اس کو پانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود حاصل نہ کر سکے۔ مسلمان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تو 1099 عیسوی میں ہی یہودی فوج کے رومن شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دنوں تک یہودیوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بعد ایک نام ایسا آیا کہ جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، کہ جس نے بچپن میں ہی قسم کھا لی تھی حاصل کرنے کی۔ آخر کار 1187 عیسوی میں یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی عیسائی حاصل نہ کر سکے، اور اگلے 600 یا 700 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1517 سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں سلطان سلیم اول کے انڈر میں رہا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانیہ کے انڈر میں رہا۔ اس شہر میں 1892 میں ریلوے لائن بچھائی گئی اور اس شہر میں بہت سارے وکاس کیے گئے، اور 1917 تک سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی۔ 1917 میں آخر کار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور یہی وہ سمے تھا جب الگ الگ علاقوں سے یہودیوں کو بلا کر قبضہ دیا جانے لگا، اور آخر کار برٹش نے 1948 میں یونائیٹڈ نیشنل اسرائیل دیش کا اعلان کر دیا، اور آدھا اسرائیلیوں کو اور آدھا فلسطینیوں کو دے دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ان اسرائیلیوں نے 1/3 فلسطینیوں کو پر قبضہ کر لیا۔